یہ چاہتے ہیں یا چاہتے تھے کہ اپوزیشن کو موقع نہ ملے کہ ہم ان کا تھرڈ فورتھ جو آئی ایم ایف پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ ہے اس کو عوام کے سامنے نہ ایکسپوز کرے. یہ سمجھتے تھے کہ تماشا کر کے وہ عوام کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوں گے. یہ سمجھتے تھے کہ تماشا کر کے وہ اپنے 4% گروتھ کا جھوٹا کہانی کو سچ میں ثابت کر سکیں گے. یہ سمجھتے تھے کہ معاشی ترقی کا جھوٹا کہانی گالم گلوچ اور لڑائی سے سچ میں ثابت ہوگا. اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا پورا بجٹ جھوٹ پہ مبنی ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کو ہمارے اسپیچز کی ضرورت نہیں جناب اسپیکر. وہ تو آپ کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. آپ نہیں، عام آدمی، کسان، مزدور، سفید پوش طبقہ، ڈیلی ویجز، سیلری کلاسز، پینشنرز، چھوٹے تاجر، سب کے سب آپ کے مہنگائی بھگت رہے ہیں. وہ جو نوکری پیشہ شہری جو دن رات محنت کرتا ہے مگر اپنا والدہ کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا، ان کو پتا ہے کہ 4% گروتھ جھوٹ ہے. وہ جو مزدور عمران کی مہنگائی کی وجہ سے بھوکا پیٹ سوتا ہے، ان کو پتا ہے ہماری سپیچز کی ضرورت نہیں کہ معاشی ترقی کا دعویٰ جھوٹا ہے. وہ جو مزدور عمران کی مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ معاشی ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں. ہر وہ ماں جو اپنے خاندان کے لیے گھر میں کھانا پکاتی ہے عمران کی مہنگائی سے واقف ہے اور ان کو پتا ہے کہ عمران کے معاشی ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں. پاکستان میں تو عمران کی مہنگائی افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے مہنگائی سے بھی آگے ہے. ان کی مہنگائی سے تو ڈبل ہے. عوام شاید اس مہنگائی کو معاف بھی کر لیتے اگر آپ اتنا بے دردی سے اس مشکل وقت میں ان کو اس طریقے لاوارث نہیں چھوڑتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مہنگائی تھا. ہم گلوبل ریسیشن سے گزر رہے تھے. ہر دوسرا دن دہشت گردی کے واقعے تھے. بدترین دہشت گردی کا دور تھا. 2 سپر فلڈز آئے تھے اور ہاں مہنگائی تھا، بہت سی مہنگائی تھا، مگر ہم نے آپ کی طرح عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے کہ اگر تاریخی مہنگائی ہے تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی امداد پہنچنا چاہیے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں صرف یہ نہیں تھا، وسیلہ صحت تھا، وسیلہ تعلیم تھا، وسیلہ روزگار تھا، وسیلہ حق تھا. ہم نے ہر لحاظ سے یہ کوشش کی کہ اس مشکل معاشی وقت میں ہم اپنے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے. آپ تو احساس کہتے ہو، آپ کو کوئی احساس نہیں. مہنگائی میں تاریخی اضافہ، غربت میں تاریخی اضافہ، بے روزگاری میں تاریخی اضافہ، مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے معمولی اضافہ.
اگر آپ معاشی ترقی کر رہے ہو، اگر آپ 4% تک پہنچ کے ہو، اگر آپ 20% اپنا ریونیو میں اضافہ کر چکے ہو، تو پھر 10 سال ہو چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آنے سے. آپ اس پروگرام کو 200 بلین سے لے کے 200 ارب سے لے کے 800 ارب تک پہنچاتے. اب وہ ہر پاکستانی جو آپ کو معاشی ناکامی نااہلی کی وجہ سے آج مہنگائی، غربت اور بے روزگاری بھگت رہے ہیں، آپ ان کے گھر تک یہ امداد پہنچا سکتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب مہنگائی تھی تو ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا. ہم نے 2009 میں 20% اضافہ کیا. پھر 2010 میں ہم نے 15% اضافہ کیا. 2011 میں ہم نے پورا کا پورا پے اسکیل کو ریویو کر کے 50% اضافہ کیا. ہم نے 2012 میں 15% اضافہ کیا. ہم نے 2013 میں 20% اضافہ کیا. یہ 120% بنتا ہے تاکہ جب مہنگائی ہے، جب مشکل معاشی حالات ہے، آپ اپنے عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتے. آپ نے کتنا اضافہ کیا؟ پہلے سال میں آپ نے 10% اضافہ کیا، مہنگائی اس سے زیادہ تھا. پچھلے سال جب پوری دنیا میں گلوبل پینڈیمک تھی، جب کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، جو ہر پاکستانی کے لیے معاشی مشکل وقت تھا، آپ نے 0% اضافہ کیا. آپ نے اضافہ ہی نہیں کیا. وہی تو ٹائم تھا کہ اب 100% اضافہ کر دیتے. اور اس سال آپ نے 10% اضافہ کیا. جہاں فوڈ انفلیشن کا ایوریج 17% یا 17.9% ہے، آپ نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پینشنز میں بھی 100% سے زیادہ اضافہ کیا تاکہ ہم اس ملک کے بزرگ جو پوری زندگی اس ملک کی ترقی کے لیے محنت کرتے رہے، ان کو مشکل وقت میں لاوارث نہیں چھوڑتے. آپ نے کتنا اضافہ کیا جب گلوبل پینڈیمک تھا؟ اب آپ کتنا اضافہ کر رہے ہو جب تاریخی مہنگائی ہے اور تاریخی غربت ہے؟ ہم نے تو وہ سپاہی جو ہمارے سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں، جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے یہ پالیسی کا فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم اپنے سپاہی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کا بھی مقابلہ کرے، وہ یہ دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کرے، تو پھر وہ خالی پیٹ نہیں سوئیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا تنخواہ میں 175%. منیمم ویج وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ ڈیلی ویج ارنرز کو کچھ پروٹیکشن پہنچا سکتے ہو. ان کے پاس نہ کوئی یونین ہے، نہ کوئی طاقت ہے کہ وہ اپنے لیے بارگن کر سکے. ہم جب وفاقی حکومت میں تھے مسلسل اضافہ کیا. جب اب بھی سندھ حکومت نے منیمم ویج کو 25,000 روپیہ رکھا ہے تاکہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے عوام کو لاوارث نہ چھوڑیں. آپ نے اپنے سرکاری ملازمین سے ان کے احتجاج کے بعد ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا. انہوں نے آپ کے حکومت کے وزیروں کے ساتھ یہ اگریمنٹ سائن کیا تھا کہ ان کا جو تنخواہ ہے اس میں کتنا اضافہ ہونا. آپ نے ان کو بھی دھوکہ دیا، ان کو بھی احتجاج کرنا پڑا. آپ نے جس طریقے سے اور جس بے دردی کے ساتھ عام آدمی کو، سرکاری ملازمین کو، پینشنرز کو، پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بدترین معاشی دور تھا، جس طریقے سے آپ نے ان کو لاوارث چھوڑا ہے، وہ کبھی آپ کو نہیں معاف کر سکیں گے. اور آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے آپ ان پہ زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں.
آپ نے اس بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر دیا ہے جو سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو پہنچائے گا. آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب الیکٹریسٹی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہر پاکستانی آپ کی نالائکی، نااہلی اور ناکامی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ان کے کھانے پینے کی اشیاء کی بل میں، ان کی بجلی کے بل میں، ان کی گیس کے بل میں. وہ کیوں اس حکومت کا ناکامی اٹھائے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر معاشی ترقی ہو رہا ہے تو پھر تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کیوں ہے؟ آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینے تھے، الٹا جن کے پاس روزگار تھا ان کو بھی بے روزگار کر دیا ہے. نوجوان دو ڈگری ہاتھ میں لے کر دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں ملتا، اور آپ کہتے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے کہ سب کے سب خوش ہوں گے. نہ صرف بے روزگاری میں مگر غربت میں اضافہ ہوا ہے، تاریخی اضافہ ہوا ہے. حکومت اپنے کردار سے اتنے شرمندے ہیں کہ وہ اپنے پیپر سے اور اکنامک سروے سے غربت اور بے روزگاری کے فگرز کو غائب کرتے ہیں. مگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے. PIDP کے مطابق جناب اسپیکر، جنہوں نے 2015 to 2016 کے اکنامک فگرز کو، پاورٹی فگرز کو 2018 سے 2019 کے پاورٹی فگرز سے کمپیئر کیا ہے، تو انہوں نے سارے صوبے کے لیے کچھ انالیسس کیا ہے کہ پنجاب میں پاورٹی کا کمی ہوا ہے. there has been a reduction in poverty by 4.6%. Balochistan has reduced poverty by 2.9%. Sindh has reduced poverty by 7.6%. But there's only one province in Pakistan جس میں پاورٹی کا اضافہ ہوا ہے، وہ بھی 8.9% کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا ہے جو ماشاءاللہ 8 سال سے وہاں تو نیا پاکستان کا حکومت ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو حکومتی ممبران کچھ دن پہلے ادھر تماشا کر رہے تھے، جب وہ اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں جاتے ہیں جہاں تاریخی مہنگائی، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری عام آدمی برداشت کر رہا ہے، کیا وہاں بھی وہ معاشی ترقی کا نعرہ لگاتے ہیں؟ وہ تو قابل ہی نہیں ہے اپنے منہ دکھانے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں. وہ خود بھی جھوٹا اور ان کے بجٹ بھی جھوٹا. آپ ملتان میں ایک عورت نے پہلے اپنے بچوں کو قتل کیا، پھر خودکشی کر لی، اسی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے. اور فاضل ممبر ملتان کچھ دن پہلے ادھر جو اسالٹ کی کوشش کی گئی لیڈر آف دی اپوزیشن پہ، اس کو تو لیڈ کر رہا تھا.